علی تو عزت رسول میں خود کا سطر نہ دیکھے، اور عشق رسول کے دعوے داروں، میلاد منانے والوں، یوٹیوب پہ رات رات بھر کیا دیکھتے ہو؟ فیس بک پر رات رات بھر کیا دیکھتے ہو؟ عشق ہے یا عشق کرنے کی چیٹنگ ہو رہی ہے؟ عشق ہے یا عشق کرنے کا ڈھونگ ہو رہا ہے؟ عشق ہے یا منافقت ہو رہی ہے؟ قرآن نے ایمان کے بعد پہلی بات کی عزت۔ عزت میں انہوں نے کیا کیا چھوڑ دیا صحابہ نے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، داڑھی منڈاتے رہیں گے، زنا کے اڈے آباد کرتے رہیں گے، شراب پیتے رہیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے، جھوٹ غیبت چگلی حرام کھانا سب کرتے رہیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں نا یہ کون سی بات ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کی کوئی بے حرمتی کرنے نہیں آیا، آپ کا خادم ہوں، چھوٹا بھائی ہوں، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنا ہمارے لیے راہ نجات ہے، لیکن سچی بات ہے مسلمانوں، نبی کی عزت میں، نبی کی بات ماننے میں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بدر کے میدان میں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیتے کیسے، تو جیتنے کی پہلی بات یہ تھی کہ وہ حضور کی عزت کرتے تھے۔ آپ کتنی عزت کر رہے ہو؟ صرف ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا میرے عزیز یہ عزت کی حیت ہے، لیکن دل سے عزت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے جملے کسی کو تلخ لگے، سلام کے خلاف بول دیا، واللہ میں سلام کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، مفہوم مخالف مراد مت لینا۔ آج کل تو میرے مہربان اتنا مجھ سے پیار کر رہے ہیں کہ میری چھوٹی موٹی کلپیں کاٹ کر کے غلط معنی بیان کر کے جو ہے وہ عام کر رہے ہیں، لیکن بات اتنی ہے نا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہماری تو بات ہی پھر جدا ہے نا۔ اللہ اکبر، عرض یہ کر رہا ہوں مسلمانوں، سلام کے خلاف نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے مسلک میں سلام ہے، میرے مذہب میں سلام ہے، حتیٰ کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن جنت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زیارت ہے اور ایک تو سلام۔ واہ واہ واہ، سلام علیکم طبتم، سلام وہاں بھی کیا جائے، اللہ سلام کرے گا، سلام قولا من رب رحیم، اللہ بندوں کو سلام فرمائے گا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سلام کے لیے ہاتھ باندھنا صرف اور دل نہ جھکانا یہ منافقت ہے کہ نہیں ہے؟ دل جھکاؤ، اور اس پہ میرے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک شخص رسول اللہ کے دور میں آیا، گردن جھکا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا تھا، فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا، وہ تو عمر ابن خطاب تھے، کون کیا کر سکتا تھا، انہوں نے مکہ مارا، مکہ مار کے کہا اور یا کار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے۔ یہاں گردن جھکانے کی بجائے یہاں دل جھکا ان کی اطاعت پر۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں گردن جھکانے کی بات کرنے والوں، احترام مصطفیٰ یہ ہے کہ پہلے گناہ چھوڑو، یہ سوچ کر میرے محبوب نے منع کر دیا میں نے چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب نے منع کر دیا میں نے چھوڑ دینا ہے، اب نفع نقصان کچھ نہیں، سود کا دھندا کیوں بند کروں گا، نفع نقصان کی بات نہیں، محبوب نے منع کر دیا ہے، میں گناہوں کی جگہ نہیں جاؤں گا، محبوب نے منع کر دیا، عزت رسول کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے۔ جب ایسی عزت پیدا ہوگی نا دل میں، اور پھر اس کے بعد وَنَصَرَهُ، اور پھر ان کی نصرت کرو، ان کی حمایت کرو۔ حمایت نصرت کیسے؟ اللہ اکبر، وہ جو دین لے کر آئے ہیں اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اولئک هم المفلحون، یہ تینوں چیزیں ملے گی۔ عشق رسول ترتیب پائے گا، جب عشق رسول ترتیب پائے گا خدا آپ کے اندر وہ قوت پیدا کرے گا، واللہ آپ کو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف آپ کی آنکھ میں وہ چمک ہوگی، آپ کی آنکھ میں کوئی آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بہت پرانے دور کی بات ہو گئی کہ آنکھ میں وہ چمک ہوگی کہ کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میرے عزیز پرانے دور کی بات نہیں ہے، یاد رکھ وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی ساقی ہے، وہی میخانہ ہے، سب وہی ہے، صرف پینے والے کی ضرورت ہے۔ مفکر ملت قلندر لاہوری نے بھی یہ بات کہی تھی، جب دوسری عالمی جنگ اور پہلی عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے تو اقبال کہہ رہے تھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر
کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آپ کو نہیں پتا، اب ذرا ان فاتحین کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک رسول اللہ کا بیٹا ہندوستان آتا ہے جس کا نام معین الدین چشتی غریب سبحان نواز، اللہ، میرے خواجہ، اللہ اکبر، کیا تھا؟ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھی۔ کیا ہوا؟ پانی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے۔ لوگوں نے کہا اجمیر چھوڑنا پڑے گا حضرت، پانی نہیں مل رہا ہے، پابندی لگی ہے۔ فرمایا اچھا جا کٹورا لے کے جا، اور ساگر کو کہنا تجھے خواجہ بلاتے ہیں۔ وہ کٹورا لے کر کے گیا، کہا چل تجھے خواجہ بلاتے ہیں۔ پورا ساگر گھاگھر میں آ گیا۔ کیا چیز تھی؟ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی، پانی نے ان کی عزت کی، ساگر نے ان کی عزت کی، گھاگھر میں چلائے۔ اونٹوں کو کہا یہی بیٹھے رہنا، انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی، اونٹوں نے ان کی عزت کی۔ جو حضور کی عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت رسول اللہ کے سچے غلاموں کے عاشقوں کے لیے ہے۔ عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج اگر حکمران اور سیاست دانوں کی چپلوں کے نیچے دبے ہو صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے نبی کی صحیح عزت نہیں کر پا رہے ہو، اگر دنیا تمہیں بکریوں سے زیادہ حقیر سمجھ رہی ہے اس لیے کہ تم رسول اللہ کی عزت نہیں کر پا رہے ہو، جس دن مسلمان اسی طرح عزت رسول کرے گا جیسے کہ صحابہ نے کی تھی، خدا کی عزت کی قسم وہ دور پھر آئے گا، وہ زمانہ پھر آئے گا، وہ فتوحات پھر آئے گی۔ اللہ اللہ، آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ سارے جرائم کر کے کہتے ہیں عاشق رسول ہے۔ نہیں، پہلے گناہ چھوڑنا پڑے گا عزت رسول میں، اور پھر جب گناہ چھوڑو گے اللہ اللہ پھر کسی کے زلف و رخسار کی بات نہیں کرو گے۔ آج کتنے جوان ہیں جن کی موبائل کے اندر، جن کے موبائل میں ہیروئن کی فوٹو نہیں ہے جہاں، اور یاد رکھ عشق مصطفیٰ وہ طاقت ہے، آپ بیٹھو گے کہیں ایک مہینے کی دور تک آپ کے دشمن پہ آپ کے دل کی ہیبت ہوگی۔ یہ کہانی کس سے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ آج محمود غزنوی کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ مولا علی کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ عمر ابن خطاب کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ خالد بن ولید کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ کیوں؟ عمر ابن خطاب کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں یہ تھا، اگر کسی کا گھوڑا بچک جاتا تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے تجھے عمر کا سایہ نظر آیا کیا؟ یہ خوف تھا فاروق اعظم کا، یہ خوف تھا۔ کیوں؟ عشق رسول وہ تھا، محبت ہے۔ آؤ ہم بھی حضور سے عشق کریں، کیسا؟ زبانی نہیں، اب کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرے۔ بس اب بات سمیٹتے ہوئے کر دوں، جب عشق ہوتا ہے نا، عشق کوئی نظر نہیں آتا۔ توجہ آپ کی، بول سکتا ہوں؟ بات رات بہت زیادہ ہو گئی لیکن اب بات شروع ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ عشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صرف یار نظر آتا ہے۔ عشق ہوتا ہے تو صرف، بولو بھائی، یار محبوب نظر آتا ہے، صرف محبوب نظر آتا ہے، محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، محبوب نظر آتا ہے، صرف محبوب۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا دو باتیں۔ جب زلیخا کو یوسف سے پیار ہوا تو اس نے اپنے گلاس کا نام بھی یوسف رکھا، اپنی رکابیوں کا نام بھی یوسف رکھا، اپنی بالیوں کا نام بھی یوسف رکھا۔ میں نے کہا میں متفق نہیں، بالیوں کا نام یوسف رکھنا یہ توہین یوسف ہے، گلاس کا نام یوسف رکھنا یہ توہین ہے۔ کوئی گلاس، محبوب کو کوئی گلاس کہے گا نا؟ تو کہا کہ پکارتی تو تھی نا گلاس کو یوسف۔ میں نے کہا گلاس کا نام نہیں رکھا تھا، اتنی فنا تھی عشق یوسف میں کہ دیکھتی گلاس تھی مگر گلاس میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ ایسے عاشق تھے۔ ایک دن حضور کی یاد آئی، ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس گیا، اماں جان حضور بہت یاد آ رہے ہیں، حضور کی کوئی نشانی دکھا دو، کوئی تبرک دکھا دو۔ انہوں نے آئینہ لا کر دکھایا، جب آئینہ دکھایا تو آئینے میں اپنا عکس نظر نہیں آیا، سب کو آئینے مصطفیٰ میں رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا وہ سچا پیار ہوتا ہے؟ وہ محبوب نظر آتا ہے، محبوب، اور محبوب، توجہ کرنا، محبوب نظر آئے تو آدمی گناہ کیسے کرے گا؟ محبوب نظر آئے تو گناہ کیسے کرے گا؟ جناب یوسف کو جب زلیخا نے دعوت گناہ دی، کون نظر آیا؟ ابا نظر آئے، فوراً سے گردن چکی، ابا دیکھ رہے، وہاں سے بھاگے، دوڑے وہاں سے، اور جب دوڑے تو پھر دوڑے تو جب یوسف کو باپ کا عشق ہو، باپ نظر آیا،
زلیخا کو پیار ہو یوسف سے، حضرت کا یوسف نظر آئے،